آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ صحابی رسول ہیں اور نام ہے ان کا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ گھوڑا لایا گیا، 300 درہم میں اس کو خریدا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس گھوڑے کی چال ڈھال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے مالک سے فرمایا کہ کیا تم یہ گھوڑا مجھے 400 درہم میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا میں راضی ہوں۔ آپ نے مزید اس کی خصوصیات پر غور فرمایا تو وہ گھوڑا جو 300 درہم میں اس کے مالک نے اپنی رضا کے ساتھ بیچا تھا، اس گھوڑے کو 800 درہم میں آپ نے خرید فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ ہے حسن اسلام، یہ ہے تعلیم اسلام، یہ ہے مسلمان کا کردار جو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان کو نفع پہنچانے والا، خیر پہنچانے والا، بھلائی کرنے والا، احساس کرنے والا ہونا چاہیے۔ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا، فراڈ کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یعنی یہ خصوصیات ایک کامل اور اچھے مسلمان میں یہ نہیں ہو سکتی، اور جن میں یہ ہیں وہ اپنے آپ پر جو ہے وہ غور فرمائیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو افسوس والی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دھوکہ، فراڈ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو ان کے مال سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کی جمع پونجی کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی جو بھی سیونگ ہے تھوڑی بہت جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے اسے ہڑپ کیا جا رہا ہے، اسے کھایا جا رہا ہے، اور فراڈ کے مختلف انداز جو ہے یہ اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو دین اسلام کی حسین تعلیمات کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس میں یہ فراڈ کا، دھوکے کا یہ تصور نہیں ہے، اور یہ ایک مسلمان کے اندر ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بلکہ اگر آپ دین اسلام کے حسن کو دیکھیں اور اس کی تعلیمات کو دیکھیں تو دھوکہ تو غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی مسلمان کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے دھوکہ، فراڈ۔ یہ انشاءاللہ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سگیری دھوکہ فراڈ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے، اور پھر اس کی اگر آپ آگے شاخیں نکالیں تو اس کی بہت ساری شاخیں بھی نکلتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دھوکہ مسلمانوں کے اندر کیوں پھیلتا چلا جا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مین وجہ تو مجھے مال کی لالچ اور خوف خدا کی کمی۔ لالچ بھی کئیوں کو ہوتا ہے لیکن ہر آدمی دھوکہ نہیں دیتا۔ لالچ ہی دھوکے کی طرف لے جائے ضروری نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوف خدا کی کمی جو ہے اور شریعت کی تعلیمات سے ناواقفیت، تو میرا خیال ہے دھوکہ دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ دھوکہ دینے والا اس کو ثواب سمجھ کے تو کرتا نہیں ہے، غلطی سمجھ کے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ہے کیا، مگر وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا تو کیا وہ یہ کام کرتا؟ سیدھی بات یہ ہے، اس کو موت کا احساس ہوتا، قبر و آخرت کا احساس ہوتا،
پرسش کا اس کو خوف ہوتا، جبکہ وہ ہو سکتا ہے اس نے سنا ہو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. تو دھوکہ دینے والا میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ کئی ایسے بعض اوقات ایسے بندہ غلطیاں کرتا یا کام کرتا ہے، بعض اوقات اسے شاید اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں کر رہا ہوں یہ کس حد تک غلط ہے یا کس حد تک غلط نہیں. جیسے غیبت ہوتی ہے تو سم ٹائم غیبت کی تعریف و غیبت کا معنی اور مطلب پر نظر نہیں ہوتی، تو بندہ غیبت کر گزرتا ہے. جب ہم کو کہتے ہیں کہ یار غیبت کا یہ معنی ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے. لیکن جھوٹ ایک ایسی عادت ہے، جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولے گا نا اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کئی چیزوں کی تعریفات یا اس کی ڈیفینیشن یا اس کا معنی مطلب نہ پتہ ہونے کی وجہ سے بندہ لا علمی میں وہ کام کرتا ہے، جبکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں وہ جو کر رہا ہوں یہ واقعی وہی غلط کام ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں، جیسے شراب پینے والا اگر شراب پیے گا تو اس کو پتہ ہے کہ میں شراب ہی پی رہا ہوں، تو یہ کوئی غلطی سے نہیں کرتا بندہ. دھوکہ جو ہے نا یہ غلطی سے بندہ نہیں دیتا، دھوکہ باقاعدہ پری پلان ہے، کیونکہ مسٹیک بائی مسٹیک ہوتی ہے. لیکن جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بائی پلان ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کے بارے میں بندہ سوچتا ہے اور اس کے بارے میں اچھا یہ باقاعدہ پورا معلوم اس کے بارے میں ایجوکیشن ملتا ہے یا دھوکہ دینا کیسے ہوتا ہے. نہیں آپ کو اس کی دھوکے کی جو اس وقت جو آج 2025 یا اس سمجھے کہ 2 5 10 20 سالوں میں جو اس کے جو نئے نئے ورژن آئے ہیں دھوکے کے، ایک نئی اس کی نئی شکلیں آئی ہیں، جو سمجھے آپ کہ کئی لوگ شاید اس میں دھوکہ کھا بھی گئے. میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے مجھے واٹس ایپ پر کال آئی مجھے کہ اس طرح ہے اور آپ اپنا جو پن نمبر ہے وہ چینج کر دیں. تو فرسٹ ٹائم ہوا نا آپ کو مجھے کال آئی آپ پن نمبر چینج کر دیں. تو میں کھانا کھا رہا تھا، مجھے بھی توجہ نہیں گئی، ایسی کال آتی نہیں ہے. تو میں کہا چلے کھانا کھانے کے بعد دیکھ لیتا ہوں. 2 یا 3 منٹ کا پھر کال آئی کہ آپ نے اپنا پن نمبر چینج کر دیا. اچھا باقاعدہ جہاں سے کال آئی ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی ایک رینڈملی نمبر ہوتا ہے، مگر جس ادارے کی کال آئی تھی نا اس ادارے کا نام لکھا ہوا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اب جیسی سیکنڈ کال آئی نا، آپ نے چینج کر دیا، ابھی نہیں کیا، لائن کاٹ دی. اب مجھے اسٹرائک ہوا کہ یہ دیر از سم تھنگ ان دا باٹم، کچھ تو ہے. پھر مجھے اچانک مجھے وہ یاد آیا کہ اس طرح کے ادارے جو ہے نا آپ کو ایس ایم ایس کرتے ہیں. اصل میں ایسے ادارے جو ہے نا جو اس طرح کے مثال کے طور پر بینکنگ ہوتی ہے یا اور اس طرح کی ایک آفیشلس ادارے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ زیادہ تر بینکنگ سے کھیلتے ہیں، بینکنگ سیکٹرز کے نام پر کھیل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پیسے تو وہاں ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایس ایم ایس آیا، یہ سمجھے کہ انہی دنوں کی بات کر رمضان کے اندر، اور آپ کا فلاں جو ہے نا یہ یوں ہو گیا تو کائنڈلی آپ اس کو چینج کریں. اچھا میں باقاعدہ وہ ایک جنرل نمبر سے آیا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ مطلب میں چینج کرنے کے لیے ذرا بھی حرکت دوں گا تو وہ بیٹھا ہوا ہے میرے طاق کے اندر، اس نے سسٹم بنایا ہوگا اپنا کو بھی ایسا جیسا تیسا. پھر مجھے میسیجز یاد آتے ہیں کہ باقاعدہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، یہ ادارے آپ کو کبھی ایک تو واٹس اپ نہیں کریں گے، یہ ادارے کبھی آپ کو واٹس اپ نہیں کریں گے. یہ ادارے یا تو آپ کو ایس ایم ایس کریں گے یا آپ کو کال کریں گے. زیادہ تر ان کا جو آپ کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے وہ ای میل کے ذریعے ہوتا ہے. ای میل آج بھی دنیا میں بہت زیادہ سیف اینڈ سیکیور جو پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے وہ ای میل سمجھا جاتا ہے. ایمبیسیز کے ذریعے لے لیں، بینکنگ کے ذریعے لے لیں، یا اس طرح کے جو بھی ادارے ہوتے ہیں وہ تھرو ای میل آپ دیکھیں گے. وہ جب بھی آپ ان سے ساتھ کوئی چیز آپ رجسٹر کرتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کا ای میل نمبر لے لیتے ہیں کہ آپ کا ای میل نمبر ہمیں دے دیں. اب آپ کے وہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ ای میل اور ایس ایم ایس دونوں کر دیں، اور دونوں ہی کرنے چاہیے. میری تو رائے یہی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ آؤٹ آف کنٹری کبھی ٹریول کرتے ہیں تو وہاں آپ کے پاس آپ کا جو لوکل نمبر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا سم ٹائم. تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سے ادارے نے رابطہ کیا ہے یا کوئی چیز آپ کے ساتھ غلط ہو رہی ہے؟
آپ دیکھیے کہ جیسے ہی آپ خود اپنے ہی موبائل پر اپنے ہی اکاؤنٹ کو غلط پاسورڈ کے ساتھ یا غلط آپ کسی طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ فارگیٹ ہو گیا، بھول گئے آپ، تو تھوڑی دیر کے اندر آپ کو باقاعدہ الارمنگ آ جاتی ہے، آپ کو ایس ایم ایس آ جاتا ہے، آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اب آپ سمجھ جاتے ہیں یہ میں ہوں. اور اگر آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، موبائل آپ کو ایسے رکھا ہوا ہے اور آپ کا لیپ ٹاپ ایسے رکھا ہوا ہے، آپ کی ساری چیزیں ایسے رکھی ہوئی ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، اور آپ بولے یار یہ پھر میرے اکاؤنٹ میں اور میری چیزوں میں یا میرے فلاں کاموں میں چھیڑ چھاڑ کون کر رہا ہے؟ اس کا باقاعدہ نام رکھا گیا ہے اس زمانے میں، سائبر کرائم. اس کا نام رکھا. سائبر کرائم کے ذریعے اتنا فراڈ ہو رہا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ مطلب کہ لوگوں کی کیا بندہ چوری، اچھا چوری کرنے والا گھروں میں گھستا ہے نا، یہ آپ کے نیٹ کے اندر، آپ کے موبائل کے اندر، آپ کی جو اس طرح کی سروسز ہے اس کے اندر جاتے ہیں. یہ بھی پوری ایجوکیشن ہے، پوری لائن ہے، پوری فیلڈ ہے. اور اگر میں کہوں کہ شاید اس میں بے شمار لوگ انوالوڈ ہیں تو میں کہتا ہوں غلط نہیں ہے یہ. اور کتنے لوگ روزانہ کی بنیادوں پہ لوٹے جاتے ہیں. اور ادارے جو ہوتے ہیں، بینکنگ کے ادارے ہوتے ہیں یا اس طرح کی اور جو فائنینس سے ریلیٹڈ، کیونکہ آیا تو فائنینس کے لیے ہے نا، وہ کس چیز کے لیے آیا ہے؟ یا کوئی اس طرح کی آپ کی کوئی سی پراپرٹی یا کوئی بھی مطلب مقصد اس کا مال ہے آپ کا، اور آپ کی ایسی کمزور، آپ کی ایسی انفارمیشن ہے کہ آپ اس کو جیسے ہی اس انفارمیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ آلریڈی ایک سمجھے کہ بیٹھا ہوا ہے نا اپنے وہ کمپیوٹر پر کہ بھئی یہ غور کر کے کہ یہ آئے گا اور یہ جیسے ہی مطلب کہ کچھ ڈالے گا میں نے اس کو مطلب کہ ہیک کر لینا ہے اور میں نے اس کے اندر داخل ہو جانا ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں جن کی یہ لائن ہے، جو یہ کرتے ہیں. اس میں میل فیمیل مرد عورت سب شامل ہیں اور چھوٹے بڑے سب شامل ہیں، ہلکی پھلکی، یعنی بالکل نیچے ایک جیسے کہ ایک عام بہت ہی زیادہ غریب طبقہ ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں میں اتنا انوالو نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اتنا بیک اپ ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے. وہ بولا کیا لوٹ کے لے جائے گا، جیب کا رومال ہی نکلے گا کہ میری جیب بھی کاٹے گا تو، اور وہ اللہ والا ہوگا تو جیب کاٹے گا تو تسبیح نکل آئے گی نیچے سے، وہ تسبیح لے گا، وہ کرتا رہے اللہ کا ذکر، کیا ہوتا ہے اس کو ہدایت مل جائے. لیکن جو تھوڑا بہت بھی جن کے پاس ہے وہ بینکنگ کے ذریعے اپنا پیسے بینک کے ذریعے پیسے رکھتے ہیں، وہ کسی اور ذریعے سے پیسے. ابھی کل چند دنوں پہلے مجھے واٹس ایپ پوسٹ آئی، کیا خبر آئی، کیا آئی کہ وہ بینک کا لاکر لوٹ کے لے گئے. لاکر، بینک کا لاکر، میں کہا 10 کروڑ کی مالیات کی خبر تھی شاید مجھے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 10 کروڑ کی مالیات خبر تھی، بینک کا لاکر. یہ مجھے پوسٹ آئی ہے، سچ جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے. تو آئے دن یہ پرابلم ہے، ادارے سر پر ہاتھ تک کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان لٹیروں سے کیسے بچیں؟ یہ چور، ڈاکو، دھوکے باز، فراڈیے، اس کو اب جو نام دو کم ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے اناج کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، آپ اس کے اندر اپنا دست مبارک داخل کرتے ہیں تو اندر گیلا تھا، تو آپ نے ہاتھ نکال کے ارشاد فرمایا کہ یہ گیلا، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ رات کو جو اوس پڑتی ہے یا شبنم پڑتی ہے ہلکی پھلکی سی، اس کی وجہ سے اس میں گیلا پن آ گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا کہ پھر گیلے کو اوپر کیوں نہ رکھا، یعنی کہ لوگوں کو دکھا. اچھا، یہ جو دھوکے سے ریلیٹڈ اس طرح کی جو حدیث ہے نا، اسی میں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ جو مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. اب آپ غور کریں کہ کیا آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ ہمیں دھوکہ دیا جائے؟ تو یہ دھوکے کی میں ایک قسم بیان کر رہا ہوں جو آج کل جو چل رہی ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر مطلب کہ کام ہو رہا ہے. دنیا پریشان ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دنیا پریشان ہے کہ یار یہ اچھا ایک آدھ راستہ بند کرتے ہیں، کوئی پروفیشنل ڈھونڈتے ہیں، یار بھائی بچاؤ یار ان چوروں سے یار، تو اب سارے پولیس ان چوروں کو کہاں سے پکڑے گی؟ پولیس تو تب پکڑے گی جب ان کا ایڈریس پتہ چلے گا اور ان کو بتاؤ گے تو پولیس جا کر ثبوتوں کے ساتھ اس کو پکڑے گی. لیکن یہ کوئی روڈ پہ تو گھومنے والا ہے نہیں، بلڈنگ تو چڑھتا نہیں ہے، گھر تو پھلانگتا نہیں ہے، آپ کی تجوری تو کھولتا نہیں ہے. یہ تو اپنے گھر میں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا آدمی
یہ اس طرح کی چال بازیاں کرتا رہتا ہے، اور اس کو یہ باقاعدہ یہ سیکھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کام. اور اگر یہاں تھوڑے سے مطلب کہ ہم چکے اور پھر گئے، اللہ پاک خیر فرمائے، تو یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں. اب تھوڑا دیکھیں جس کے پاس 2 5 10 لاکھ روپیہ ہی ہے، اس کی جمع پونجی یہی ہے. اسے کروڑ روپے کیا لوٹے گا، اس کے پاس کروڑ ہے ہی کوئی نہیں، مگر یہ 10 5 لاکھ روپے اس کے کروڑ ہیں بھیا، یہی اس کی جمع پونجی ہے، اسی میں اس نے مطلب کہ وہ سارا گزارا کرنا ہوتا ہے. اب وہ چاہے تو وہ اس کو بھی دیکھے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کی صورت صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے موبائل پر آنے والے کسی بھی اس طرح کی کال یا کسی بھی اسی طرح کی واٹس ایپ یا میسیجز کو آپ وہ لفٹ ہی نہ کرائیں. باقاعدہ بینک ایس ایم ایس کرتی ہے کہ فلاں بینک آپ سے کبھی بھی آپ کے بارے میں یہ انفارمیشن نہیں لے گی، جی نتھنگ. یہ باقاعدہ تحریر کے اندر بینک دیتی ہے آپ کو. اب جب بینک خود کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے اس طرح کی کوئی انفارمیشن مانگیں گے ہی نہیں، وہ تو جب آپ ان کو کال کرتے ہیں اپنی کوئی چیز چینج کرنی ہوتی ہے، ایون کہ آپ اپنا دیکھیں، آپ اپنا موبائل پر آپ جب کال کرتے ہیں، جو موبائل کے جو کیا کہتے ہیں سروسز ہیں، آپ ان پہ کال کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو وہاں سے انفارمیشن لینی ہوتی ہے یا کوئی چیز چینج کرنی ہوتی ہے یا آپ کو بھی کوئی پاسورڈ یا کوئی پاسکوڈ چینج کرنا ہوتا ہے، تو باقاعدہ آپ جب کال کرتے ہیں تو پہلے آپ سے آپ کو انفارمیشن لیتے ہیں. اچھا، آپ نے اپنے موبائل سے کال ہی وہی کی ہے جہاں آپ کو کال کرنی تھی، یہ کال آپ کو آئی نہیں ہے، آپ نے وہیں کال کی جو کرنی تھی. وہ آپ سے آپ کی انفارمیشن لیتے ہیں، آپ کی امی کا نام لیتے ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ لیتے ہیں، آپ کا آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں، اور آپ کی اس طرح کی انفارمیشن لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی اب بتائیے کیا کام ہے. وہ ویریفیکیشن لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی آپ سے آپ کی ویریفیکیشن کے لیے کوئی میسج نہیں کریں گے کہ آپ اپنی ویریفیکیشن ہم کو ویریفیکیشن دیں، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو اس معاملے میں پابند کر چکے کہ ہم یہ نہیں کریں گے. خود بھی فون نہیں کریں گے، خود فون کر کے بھی آپ سے نہیں کرتے. یہ ان کا پروٹوکول ہے، صحیح. ان کا پرنسپل ہے. اور یہ مطلب یہ ہماری حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس چیزیں تو ہماری رکھی ہوئی ہیں نا. صحیح. تو یہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اس طرح کی جو ڈیجیٹل کرائم ہے، سائبر کرائم ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں جس میں یہ بالکل میٹھے میٹھے بن کر آتے ہیں اور آپ کو مطلب لوٹ کر لے جاتے ہیں، یا پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں کہ آپ کی فلاں جگہ، آپ کی فلاں چیز میں فلاں آپ کا وہ نکل گیا ہے اور آپ کو اتنا انعام آپ کے حصے میں آیا ہے، لہذا آپ اپنا کائنڈلی وہ نمبر بھیجیں تو ہم آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کروا دیں گے، یا یہ دیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے. یہ انفارمیشن لیتے ہیں، آپ کو مطلب کہتے ہیں وہ جھینگا ڈالتے ہیں تاکہ مچھلی آ کے جھینگا لے اور کانٹے میں پھنس جائے. اچھا، بیچارے ایسے کئی پھنس گئے. اور اس طرح کے میسیجز اور اس طرح، بھائی اب کیا، آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی 10 20 لاکھ روپے کا انعام دینے کے لیے آ جائے گا، یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار. صحیح. تو یار مطلب کیوں آپ لوگ اس طرح انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ پروگرام ہم نے کیا بھی اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو ہونے والی جو اس وقت جو موبائل ایس ایم ایس یا واٹس ایپ یا کالنگ یا اس طرح کے جو بھی ٹولز ہیں، اس کے ذریعے جتنی آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو بھی فراڈ ہو سکتا ہے، اس طرح کی ہم نے چند چیزیں ابھی بیان کی ہیں. آگے جیسے جیسے وقت آتا ہے گا، وقت ہوگا تو دیں گے. اس میں اگر آپ کے ذہن جو آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ یار یہ بھی 10 چیزیں اور مارکیٹ میں لگتا ہے عمران تک انفارمیشن نہیں پہنچی، اور ڈیفینیٹلی نہیں پہنچی ہوگی. دنیا میں اگر 1000 قسم کا فراڈ ہو رہا ہے تو سب کے سب کو نہیں پتا ہوگا، 2 5 10 ہی پتا ہوں گے. مگر فراڈ کی اتنی قسمیں مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو چکی ہیں، کیا مطلب کیا کوئی فیکٹری پروڈکٹ نکالتی ہوگی جو فراڈ نکلتا ہے بھیا. آئے دن مطلب کہ نہیں کوئی فراڈ کی قسمیں. ہم کوئی پروٹیکشن لاتے ہیں، اس کا توڑ کوئی دھوکہ نکل آتا ہے، کوئی پروٹیکشن لاتے ہیں، اس کا کوئی دھوکہ نکل آتا ہے اور بندہ پھنس جاتا ہے. تو ایک کا دو واقعات دنیا میں ہوتے ہیں، پھر اس کی پتہ چلتا ہے تو پھر اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اس دھوکہ کھانے سے بھی اللہ بچائے اور اللہ پاک دھوکہ دینے سے بچائے. آمین. اس میں ایک حدیث اگر آپ سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایک حدیث بیان ہمارے پاس کالز بھی ہیں اور آپ حدیث بھی بیان کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس حدیث کے جو میں نے اس کی جو ایکسپلینیشن پڑھی نا، بہت ہی زبردست تھی. یعنی کہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں آپ، ایک شخص آپ کو دھوکہ دے گا، دوبارہ آپ تو بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس میں آپ ایک پر ایک آپ کو دھوکہ دے گا، آپ دوبارہ اس پر دھوکہ کھا رہے ہیں، آپ دوبارہ اس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں.
مطلب یہ مومن جو ہے نا، مومن سادہ ہوتا ہے مگر مومن بیوقوف نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے. او یار اپنے سادہ لوگ بھائی سادہ آدمی بنو نا، بیوقوف کیوں بنتے ہو؟ آپ کو بیوقوف بننے کی اجازت دی کس نے؟ ایک اور میں آپ کو قصہ بیان کر دیتا ہوں. آپ سے ایک شخص، آپ کا نام لے لوں تو آپ کو حرج تو نہیں ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں. اوکے ٹھیک ہے. اب کیا لے لے گا کوئی، کتنا لے لے گا؟ ٹھیک ہے. آپ سے ایک شخص سلمان بھائی 1 کروڑ روپیہ لیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں مہینے کے آپ کو 4 لاکھ روپے دوں گا. آپ خوش ہو جائیں گے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ 4 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے 4 لاکھ روپے کیسے دے گا؟ 4 لاکھ مجھے دے گا تو خود کیا کمائے گا؟ تو اس کی مرضی، جہاں سے مرضی دے، ہمیں تو جو ہے نا وہ مل ہی جائیں گے. اب اسی جواب پر آتا ہوں. 4 کروڑ مل رہے، 4 4 لاکھ لاکھ. مل رہے. اب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جہاں سے مرضی یہ دے، کیونکہ آپ کو یہی مطلب تھا. ہاں جی. آپ نے اس کو 1 کروڑ روپے دے دیے. اب اس کو جہاں سے مرضی وہ دے، تو آپ بھی کے 1 کروڑ میں سے یہ آپ کو 4 لاکھ روپے ایک مہینے دے گا. اچھا آپ کے فون کیے بغیر پہلی دوسری تاریخ کو وہ تو بولے آپ اکاؤنٹ نمبر دو، آپ کو فون کرنے کی اور آپ کو مجھے یاد دلانے کی اور آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اکاؤنٹ نمبر دے دو سلمان بھائی، آپ کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ روپیہ پہلی 5 تاریخ کے اندر اندر جمع ہو جائے گا. زبان ہے زبان، آپ ٹینشن لینے کا ہے ہی کوئی نہیں. 4 لاکھ روپے آپ خوش ہو گئے. پھر دوسرا مہینہ آیا 4 لاکھ روپے آپ خوش ہو گئے. پھر تیسرا مہینہ آیا 4 لاکھ روپے خوش ہو گئے. اچھا آپ کے 1-1.5 مہینے کے اندر پوزیشن بھی اچھی ہونے لگی. یار 4 لاکھ روپے آ گئے. میرے سے آپ نے کہا 4 لاکھ روپے آ جائے تو بھی کیا چاہیے؟ تو آپ نے کہا یار ایک بہت اچھا آدمی ملا ہے، بھلا آدمی، یار ہر مہینے پیسے بھجوا، چالو نفع بھی ایسا دے رہا ہے، یقین مانو کیا کوئی نفع دے گا. اور آپ نے اپنے دوست کو بھی تیار کیا، اپنے بھائی کو بھی تیار کیا، اپنی بہنوں کو بھی تیار کر لیا، اچھا آس پڑوس والوں کو بھی تیار کر لیا. تو یوں اس کے پاس آپ نے تقریباً 5 کروڑ روپے اور بھجوا دیے. کیا آپ ان کو بھی یار نہیں یار سلمان بھائی دیکھو آپ کے ساتھ سلمان بھائی ہے، اب ہر ایک کے ساتھ نہیں کریں گے یار، اب ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے. پھر یار سلمان بھائی کسی پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کرو، کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو یار واہ یار کیسا اچھا آدمی ہے یار. چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو دیکھیں سلمان بھائی، دیکھیں اب اس کے بعد کوئی 1 روپیہ مت لوں، اب نہیں، مطلب میں زیادہ یہ نہیں کر سکتا نا. چند لوگ ہوتے ہیں یار، سب کو جواب دینا ہوتا ہے، مرنا بھی تو ہے نہیں ہے یار، اپنے پر کسی کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے سلمان بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پھر سورہ یاسین بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو ہاں بولو یار اس کو تو 10 کروڑ روپے اور لاگا میں دے دوں گا. اچھا اب وہ جن کے آپ نے ان کو پیسے جمع کرائے نا، آپ کو بھی ایک اور مہینے کے 4 لاکھ روپے آ گئے. کتنے مہینے کے آ گئے؟ 4 مہینے کے. 4 کر کے کتنے ہو گئے؟ 16 لاکھ روپے. 16 لاکھ روپے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ان کو بھی اس نے مہینے 2 مہینے کے بھیجے، آپ کے ساتھ وہ چلاتا رہا، اور ان کے 2 مہینے ہو جائیں اور آپ کے 4-5 مہینے ہو جائیں تو یہ ہو گیا. اب آپ کے بچ گئے اس کے پاس 80 لاکھ روپے. کیوں؟ کہ وہ آپ ہی کے پیسے سے آپ کو 4 لاکھ روپے بھیج رہا تھا، اور آپ نے اپنے 4 لاکھ روپے لے کر اس کو اور 4 کروڑ روپے دلوا دیے. اس کے پاس ہو گئے 5-6 کروڑ روپے. ان کو بھی اس نے 4 لاکھ روپے 2 مہینے تک بھیجے. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی آپ کو پوچھے بغیر ہی 1-2 کروڑ روپے اور بھجوا دیے ہوں گے. اس نے 8-10 کروڑ روپے دیکھے، بولا یار بہت ہے یار، ٹکٹ وکٹ کرائی، یا تو نکل گیا یا روتا ہوا آئے گا آپ کے پاس. دیکھو میں نے منع کیا تھا نا سلمان بھائی، ہوا نا، وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. دیکھو لوس ہو گیا. اب بتاؤ کیا کروں میں؟ ہے ہی نہیں یار، میرے پاس بھی نہیں ہے، میرا اپنا بھی لے گیا یار. میرے 3 کروڑ تو میں نے لگائے ہوئے تھے، میں اکیلا تھوڑی کچھ کرتا تھا. آپ کے 1 کروڑ، اس کے یہ کرو، یہ 10-20 کروڑ روپے لے کر یہ آدمی بیٹھا ہوا، مطلب کہ وہ تھوڑا روئے گا، وہ 2-4 لاکھ روپے کے آنسو بہا دے گا اور یہ کرے گا. اب میرا چاہو آپ روتے ہوئے گئے کسی کے پاس کہ یار اب کیا کرے. وہ پہلا آپ کو سوال، مارکیٹ کا آدمی ہوگا تو پہلا سوال ہے بھائی 4 لاکھ روپے دیتا کون ہے؟ آپ بولے یار مجھے کیا تھا، مجھے دے دو جہاں سے بھی دے. تو بولے کہ ٹھیک ہے، اس نے آپ ہی کے پیسے سے آپ کو دیے، آپ ہی کا خواب تھا، آپ ہی کی خواہش تھی کہ مجھے جہاں سے بھی دے. بھائی تم کہاں پیسے لگاؤ گے؟ 4 لاکھ روپے کیسے دے رہے ہو؟ 1-1.25 لاکھ سے زیادہ آمدنی ہوتی نہیں ہے انویسٹر کی، کہ ظاہر بات ہے وہ آپ مجھے دو گے 1 کروڑ روپیہ، تو میں اگر 1 کروڑ کا بزنس کروں گا تو ظاہر میں اس میں سے اپنا پروفٹ تو رکھوں گا، نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، آپ انویسٹر ہو تو میں مطلب کہ میں ورکنگ پارٹنر ہوں ایک طرح سے، تو میرا بھی اپنا نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے سے اور لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں، ان کا بھی کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ ہی کو سارا دے دوں گا تو پھر میں کیا کھاؤں گا؟ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا بھیا؟ تو
اتنی مطلب 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ 10-20 لاخ، بہتر 10-20 لاکھ تو دینے ہی نہیں چاہیے. یہ پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے کم رقم دے دیتے ہیں بیچارے. 10-20 لاکھ روپے تو پیارے اسلام بھائی مارکیٹ میں اس کی اوقات ہی کوئی نہیں، اب تو نظر ہی نہیں آتے. یہ جو میں نے ابھی سلمان بھائی کے ساتھ ایک ڈیمو کر آپ کو دیا، اب یقین مانے ایک تعداد ہے جو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے. آپ کم از کم 2 تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کریں. آپ مشورہ نہیں کرتے یا کسی کو پتہ چل جائے گا میرا انویسٹ اچھا خاصا، او بھائی اچھا خاصا نفع نہیں جائے گا، اچھا خاصا کیپیٹل چلا جائے گا آپ کا. پوچھ لو، معلومات لے لو، اور اس سے بھی پوچھ لو آپ کاروبار کیا کریں گے، کہاں لگائیں گے، آپ کی دکان کہاں ہے، آپ کا بزنس کہاں ہے. اور اگر خدا نہ خاصا میرے پیسے بات کر لیں کیا حرج ہے. اب وہ برا لگ جائے گا، آج برا لگتا ہے نا تو لگ جائے، کل آپ کے پاس اس کو برا لگنے کی گنجائش نہیں ہوگی، پھر آپ ہی برا لگا کے بیٹھے رہنا. پھر اس سے کوئی لکھوا لیں اور 2 آدمی سے پوچھ لیں یار اس طرح کا بزنس ہے، انویسٹمنٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کیا پتہ وہ کوئی بزنس کا ہاتھ پیر ہی نہ ہو. یہ بہت سارے لوگ ہیں نا سروسز کی دنیا میں جیتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، احتیاطاً نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے اپنی زندگی اداروں میں نوکری کی اور سروسز کی نوکری کی ہے. وہ جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نا ان کی، تو ان کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں، 50-60 لاکھ روپے، کروڑ 2 کروڑ روپیہ ہوتا ہے. یہ جو پیسے ہوتے ہیں نا ان کے پاس، تو یہ پیسے لے کر یہ آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. اور میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ، ویسے ان کی عمریں 50-60 سال کی ہو گئی ہوتی ہیں جس عمر میں ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کیپیٹل جمع کیا ہوتا ہے، اور 5-10 سالوں کے اندر یہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں. ان کو لوگ روڈ کے لے جاتے ہیں. یا پھر ایسے لوگ دھوکہ نہیں کھاتے مگر اپنی کم علمی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں کہ یہ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں کرنے کی نہیں ہوتی. دکان خرید لیں گے، بکنگ میں پیسے ڈال دیں گے، فلیٹ میں پیسے ڈال دیں گے، کوئی پلاٹ میں پیسے ڈال دیں گے، مگر مارکیٹ سروے، مارکیٹ ریسرچ جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. آنکھ بند کر کے، آنکھ نہیں بند کی جاتی پیارے اسلام بھائی، اور جب آنکھ بند ہوگی تب ویسے ہی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اعمال کی ضرورت ہی ہوگی. ابھی آپ زندہ ہیں، آنکھ کھلی رکھو یار. یہ آنکھ کیوں بند کرتے ہیں آپ کسی کو؟ ایون کہ اگر آپ سے آپ کا بیٹا بھی مانگ رہا ہے نا، یہ سن لے، میں بیٹے اور والد صاحب جو بھی بیٹا بھی کہہ رہا ہے وہ پیسے لگانے مجھے انویسٹ دو، تو بیٹے سے پوچھو بیٹا کہاں انویسٹمنٹ کرو گے؟ نہیں، بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتا. اچھا بیٹے کو بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آ رہا تو نہیں آ رہا. یہ ہر ایک معلومات لے، کہاں ہے کدھر. اچھا معلومات لے لی اور آپ کو لگ گیا کہ بھائی یہ ہے، یہ کاروبار ہے، یہ دکان ہے، یہ ٹھیا ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کے کچھ جان پہچان والوں کو میں جانتا ہوں، اور یہ سب ہو گیا. اب سب کچھ ہو جانے کے بعد لکھ لیں اور اپنے پاس ایک ثبوت رکھ لیں. اور لکھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، میری بات سنیے گا، ہاتھ جوڑ کہہ رہا ہوں، کسی مفتی اسلام کے پاس جا کر یہ پوچھ لیں کہ جو کچھ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے. پتہ چلے آمدنی تو آ گئی، دھوکہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو آیا وہی ناجائز و حرام آیا ہے، وہ کس کام کا یار آپ کے میرے؟ یہ میں نے سمجھے کہ 10-15 منٹ آپ سے گفتگو کی ہے، یہ ڈیمو آپ کو دیا ہے. اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی اور آپ نے ہماری یہ دی ہوئی چند چیزوں کو سیریس لیا، اور اس میں آپ بہت سارا پلس کر سکتے ہیں. میں اتنے چھوٹے سے پروگرام کے اندر آپ کو 20-30 مثالیں نہیں دے سکتا، ایسی ایک آدھ مثال ہی دے سکتا ہوں، اور ایسی 20-30 مثالیں لینے بیٹھوں گا تو روز کا ایک پروگرام ہمارا ہو جائے گا اس موضوع کے اوپر. کیونکہ دھوکے کی مارکیٹ میں صورتیں بہت چینج ہے، بہت چینج ہے صورتیں. یعنی یہ تو پیسے میں دھوکہ ہے نا، رشتوں میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں یار. مطلب بندہ کا شادی کر کے دھوکہ دے دیتا ہے. اللہ کی پناہ. اور مطلب کہ کیسے کیسے دنیا میں دھوکے ہیں. آپ مطلب غلط نوکریوں کے نام پر دھوکے دے رہے ہیں، پاسپورٹ غلط بنا کے دے رہے ہیں، ویزے غلط لگا کے دے رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا کر آپ کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، فلاں جگہ بھیج دیتے ہیں، ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ پیسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اتنی مطلب کہ دھوکوں کی قسمیں ہیں، اتنے فراڈ کی قسمیں ہیں، اتنی مطلب کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی قسمیں ہیں کہ میں کو بیان نہیں کر سکتا. اس میں بعد لوگ مذہبی وضاحت میں ملتے ہیں، یہ مذہبی ہوتے ہی نہیں ہیں، مگر ان کو پتا ہے کہ لوگ میرے مذہبی حلیے سے دھوکہ کھائیں گے، یہ بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ان کو اصل میں یہ مذہبی ہوتے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو واقعی مذہبی ہوگا اور اسلام و دین پر چلنے والا ہوگا وہ دھوکے باز نہیں ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. یہ بس ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل تھوڑی ہو جاتا ہے یار، یا ہر سفید کوٹ پہننے والا کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہو جاتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹر کا حلیہ اختیار کیا ہوا تھا کہ لوگ دھوکہ کھائیں. اللہ کی پناہ. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میری یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جو میں نے بیان کیا ہے. اللہ کرے سب سمجھ میں آئے، اور بہت اچھی اس کو فرمائی آپ نے.
میں بالکل ایک ٹاپک اور بھی میں بھی سوچ کے آیا تھا، اس پر آپ سے گفتگو کرنی ہے. آج سب لوگ 40 لاکھ روپے لگا کے موت خرید رہے ہیں. 40 لاکھ روپے لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ موت خرید رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک محتاط رقم بتا رہا ہوں. اپنی اولاد کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. بچہ انڈر ایج ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ چینج کروائیں گے، مطلب اس کو ایج اس کی 18 سال اس کو لے کے جائیں گے. یہ مطلب ایک غلط کام ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کو باہر بھیجنے کے نام پر، ڈنکی نا، جی ڈنکی کے ہاں طور پر. اب وہ الگ پروگرام ہے ہمارا، اس پر ہم الگ پروگرام کریں گے ڈنکی انشاءاللہ پر انشاءاللہ ٹھیک تعالیٰ. کال لے لیتے ہیں. کال. میں محمد رفاقت خان عرض کر رہا ہوں لاہور سے. الحمدللہ مدین چینل کا سلسلہ جس کا ٹاپک دھوکہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا، تو مجھے کسی آؤٹ آف سٹی سے کال آئی مال وغیرہ کے حوالے سے، اور بہت اچھے انداز میں اس کی گفتگو وغیرہ اس نے کی. تو ویسے بھی جو سید زادہ اپنے آپ کو بتائے تو ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. تو خیر مال وغیرہ کی ساری بات ہوگی، پرائز وغیرہ ساری طے ہو گئی، اور اس کو میں نے کہا کہ جب آپ کا مال بلٹی کروائیں گے تو آپ ہمیں پیمنٹ لگوا دیجیے گا. خیر اس نے بہت زیادہ ایمرجنسی میں مال طلب کیا، تو مال جب میں نے بھجوا دیا تو اس نے مجھے ایک رسید سینڈ کی کہ یہ آپ کی رقم ہم نے سینڈ کر. اب میں نے زیادہ توجہ نہیں کی، میں گھر آ گیا. گھر آ کے میں نے اپنا اکاؤنٹ وغیرہ چیک کیا تو پیسے اس نے نہیں بھیجے ہوئے تھے، نہیں آئے ہوئے تھے پیسے. پھر میں نے جب رسید چیک کی تو رسید 2 نمبر تھی. اس طرح کر کے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، پر الحمدللہ وہ کال وغیرہ کر کے مال رکوا دیا گیا، مگر کافی نقصان ہوا. مگر یہ ہے کہ اس نے اس طرح دھوکہ دینے کی ایک بھرپور کوشش کی. یہ بھی ایک قسم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور جو بعض اوقات بہت بھروسہ کرتے ہیں ادھار مال بیچنے میں نہیں کہتا ادھار مال نہیں بیچنا چاہیے یا ادھار مال بیچنے. مارکیٹ ہے، بعض اوقات ادھار کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کہ مال نکلے گا، مال آئے گا، پھر پیمنٹ 3 4 6 مہینے تک ورکنگ میں رہتی ہے، مگر اس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. میں جو پریویس جو میرا ایک بزنس رہا ہے تو اس میں بھی کچھ فورینر سے بھی بزنس ہوتے تھے. تو ہماری مارکیٹ کے اندر باقاعدہ پھر اچھا وہ کیش بزنس تھا، تو مارکیٹ میں لوگوں نے ادھار دینا شروع کیا کیونکہ وہ ایک پر فوکیا یار یہ بھی نکل جائے وہ بھی نکل جائے. یقین مانے میں بعض اوقات اپنے دکاندار جو میرے مارکیٹ کے ہوتے تھے، ہول سیل کا کاروبار تھا، میں ان کو سمجھاتا تھا. میں نے کہا یار مہربانی کرو، ان کو ادھار کی عادت مت ڈالو. یہ ادھار لیتے جائیں گے تو پیسے وصول کرنے جاؤ گے کب؟ آپ یقین مانے یہی ہوا. میں تو نہیں کرتا تھا اس طرح تقریباً کام، تو نہیں ایسا ہی ہوا. اور کتنوں کے پیسے اب کیا کریں؟ بھائی سمجھاتے تھے ہم، بھائی نہیں کرو، کہاں پیسے وصول کرنے کے لیے جاؤ گے؟ لیکن کرنا پڑتا ہے. اور شہروں میں اور ملکوں میں باقاعدہ لوگ ایکسپورٹ بھی کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ باقاعدہ مضبوط ادارے آپ کے ساتھ بانڈنگ کر رہا دیتے ہیں کہ امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان کچھ چیزیں ایسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں اور اتنی کنفرم ہوتی ہیں کہ آپ پیسے نہیں جاتے، کیونکہ اس نے بھی کچھ چیزیں کی ہوتی ہیں، آپ نے بھی کچھ چیزیں کی ہوتی ہیں. اب یہ پورا ایک الگ فیلڈ ہے کہ کس طرح ایکسپورٹ ہوتا ہے، کس طرح امپورٹ ہوتا ہے، بیچ میں کون کون سی چیزیں ایز اے گارنٹی کے طور پر چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. مگر آپ دیکھا کریں، جیسے ابھی مثال آئی نا، دیکھا کریں. یہ تو اللہ پاک شکر ہے کہ آپ بڑے نقصان سے بچ گئے، اور اللہ پاک محفوظ رکھے، آمین اور اللہ ان دھوکہ دینے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین اور ہماری ان سے حفاظت فرمائے. آمین. جی کون؟ میں نصیر احمد پنجاب سے. دھوکہ دہی کی بات آپ سچ کہہ رہے ہیں. میں گرا ہوں بائک سے اور مجھے چوٹ آئی ہے تو میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا. تو فلاں پیر آ گیا، 10,000 لے گیا، تویز دے گیا، 20 دن بعد 40 دن بعد اٹھ جاؤ گے. تو پھر دوسرا پیر آ گیا، 20,000 وہ لے گیا، 10,000 اور لے گیا، 5,000 اور لے گیا. ایسے مجھے 50 پیر ملے ہیں جو مجھ سے پیسے 2-3 لاکھ روپے لگا کے چنا گئے ہیں. اللہ پاک ہماری اس بھولے بالی عوام کو بچائے، ایسے پیروں سے بچے. میں تمام بھائیوں کو کہتا ہوں دھوکے سے بچے. اللہ پاک عمران اطاری صاحب آپ کے چینل کو پھلتا پھولتا رکھے، اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. آپ کے پاس پیر نہیں آیا تھا، آپ کے پاس منڈے آیا تھا. یہ منڈے ہوتا ہے، یہ پیر نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ لوگ پیروں پر اعتماد کرتے ہیں تو یہ پیر بن کر آتے ہیں. یعنی جس پر بھی لوگ ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں نا، تو یہ جعلی ڈاکٹر بن کر آتے ہیں. لوگ وکیلوں پہ اعتماد کرتے ہیں، یہ جعلی وکیل بن کر آتے ہیں. لوگ جن پر اعتماد کرتے ہیں نا، لوگ اس کا جعلی حلیہ اختیار کرتے ہیں. تو معاشرے میں پیروں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ پیر اچھے ہوتے ہیں. پیر وہ ہوتا ہے جس میں 4 شرطیں ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، عالم ہو، گناہ اعلانیہ گناہ سے بچتا ہو، اور اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع نہ ہوتا ہو. اس کا جو سلسلہ جو طریقت کا جو ہے وہ منقطع. یہ 4 شرائط ہوتی تب وہ پیر ہوتا ہے.
اب ہر داڑھی والا گلے میں تسبیح ڈال کر آ جائے بولا پیر، میں آپ کو ایک کامل پیر دکھاؤں، ایک اچھا کامل پیر دکھائیں یار، اچھے اور کامل پیر کی، یہ اچھا اور کامل پیر ایسا ہوتا ہے جو آنے والے کو دیتا ہی ہے، لیتا بیتا تو ہے نہیں، کیا بات، ٹھیک ہے، زبان جب ہاں یہ بھی پیر ہے کہ آنے جو آتا ہے وہ لے کر جاتا ہے، یہ کیا کسی سے لیں گے؟ تو ماشاءاللہ آپ، امید ہے آپ انہی کے مرید ہوں گے جو آپ نے مجھے کال کی ہے، نہیں ہے تو ان کے مرید ہو جائیے گا۔ یہ ایسا پیر ہوتا ہے کہ کئی دھوکے بازوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ پیر نہیں ہوتے، وہ عالم دین نہیں ہوتے، یہ مطلب کہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا حلیہ اختیار کرتے ہیں، یہ یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ مطلب یہ بس چلا رہے ہوتے ہیں، حقوق کی صدائیں بھی لگائیں گے تو لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم ڈھو ڈھو ڈھو، یہ سارے مطلب کہ یہ ایسے ملتے ہیں، بس آدمی بولے یہی ہے اور یہی ہے، یہ سارا لے کے چلا جائے گا۔ ہاں آپ موڈ دیکھتے رہو گے، بابا دل دیکھتا ہے، ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ بابا یہ پورا ایک واقعہ، بابا دل دیکھتا ہے، کبھی کسی نے سناؤں گا میں آپ کو، بابا دل دیکھتا تھا۔ اللہ پاک ان دو مطلب ڈھونگیوں سے بھی اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ اور اچھے و کامل پیر کامل کی اللہ پاک ہمیں صحبت و برکت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ جی کون؟ آج کل کے دور میں نت نئے طریقوں سے نا فراڈ کیا جاتا ہے، بالخصوص جو لوگ پیشہ ور بھکاری بن کے نا بھیک مانگتے ہیں اور کسی کو کچھ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا ہے، میرے بیوی بچے بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ان سے کیسے بچا جائے اور جو حقیقی مستحق ہیں ان کی کیسے مدد کی جائے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ حقیقی مستحق کی مدد کے لیے میں نہیں سمجھتا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایسے لوگ عمومی طور پر سڑکوں پر نہیں ملیں گے۔ یہ جو سڑکوں پر جو مل رہے ہیں نا، اور اس وقت تو سیزن ہے ان لوگوں کا نا، ایسا ٹاپ سیزن ہے، یہ سڑکوں پر جو ملتے ہیں نا، یہ ان میں آپ کہہ سکتے ہیں میجورٹی پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ پروفیشنل بیگرز ہیں، اور ان کو دینا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ میں بالکل یہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، کو دینا ہی جائز نہیں ہے، ان کو تو دینا بھی نہیں چاہیے۔ اور مطلب یہ ان میں بعض تو وہ گینگ ہیں، وہ مافیا ہے جو اتنے ظالم ہیں کہ یہ معذور بنا کر بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، ایسے ظالم لوگ ہیں، ان کی تو کسی صورت پذیرہ نہیں ہو۔ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا دے دلا کر، ان کے تو ٹھیکے بکتے ہیں یار، ان کے تو سگنل بکتے ہیں، ان کے تو چوک بکتے ہیں۔ اب جس سگنل کو دیکھیں گے نا کہ وہاں پر 1.5 منٹ یا 2 منٹ یا 3 منٹ تک گاڑیاں رکتی ہیں، بڑی گاڑیاں رکتی ہیں، ان کا شاید ریٹ الگ ہوتا ہوگا، اور پتہ ہے نا یہاں 15-20 سیکنڈ کا سگنل ہے، وہاں شاید ریٹ کا ہوگا، اور رکتا ہی نہیں ہے، کون دے گا ہم کو پیسے؟ تو یہ سارے مطلب کہ یہ ہیں، مطلب بڑا یہ انہوں نے یہ اپنا کاروبار جمایا ہوا ہے، تو ان کو تو ویسے ہی مطلب کہ آپ لفٹ نہیں کرائیں۔ ہاں جو مستحق ہے، یہ آپ کو اس طرح روڈ پر کہ روزانہ مانگتا ہوا نظر آئے گا، روزانہ بورڈ لگا کر روڈ پر کھڑا ہوا نظر آئے گا کہ دو، نہیں، یہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ آپ کے محلوں میں، آپ کے علاقوں میں رہتے ہیں، یہ آپ کے خاندان اور رشتہ داروں میں یہ رہتے ہیں، اور یہ آپ کو اتنی دقت نہیں ہے۔ تھوڑی سی ہم آنکھیں تھوڑی کھولیں گے نا تو ہم کو یہ نظر آ جائیں گے، یا ہاں یار یہ ہیں۔ آپ کو ان کا دیکھیں کاج کاروبار، ان کے بچوں کے تعلق سے معلومات دیں، آپ کو سفید پوش مل جائیں گے۔ اور ایسوں کی مدد کرنے کے لیے مہربانی کیجئے، ایک درخواست کر رہا ہوں کہ بھی اس طرح کے حاجت مند، ضرورت مند جس کو آپ کو لگتا ہے نا کہ مدد کریں، تو ان کو یہ مت کہا کریں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا۔ آپ اس کو مانگنے پر کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ ضرورت ہو نہیں یار، یہ مانگے گا بھی نہیں، بلکہ آپ جاؤ گے تو یہ اندر اندر بول رہا ہوگا یار مانگنے کو، پھر بھی کھڑا کر کے چلا گیا، دے کر چلا جاتا تو کیا چلا جاتا اس کا۔ آپ مانگنے کا نہ بولے یار، ضرورت ہو تو مانگ لینا، آپ دے دو نا 20-25-50 ہزار روپے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، کیا حرج ہے؟ اب مانگے گا بھی تو آپ دے ہی دو گے نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو حاجت ہے، ضرورت ہوگی، تو آپ اس کو چپ چاپ دے دو نا یار، خاموشی سے دے دیں۔ یار پتہ نہیں اس کا کیا کرے گا، بھیا وہ آپ کے سامنے آگ لگا دے گا، مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے تو اپنا کام کر دیا ہے نا یار، آپ اپنا ثواب کھڑا کریں، مڑ کر کیوں دیکھتے وہ کیا کرے گا؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ مرحبا۔ آپ اب اس کی ٹو میں نہ جائیں یار، آپ کو جو 25-50 روپے تو کیا کیا تھا آپ نے، کدھر لگائے تھے، کیا پتا اس نے اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیا ہو، کیا پتا اس کو اللہ نے اثار اور سخاوت کا ایسا جذبہ دیا ہو کہ یار آپ نے دیا تو مجھے تھا، لیکن مجھ سے زیادہ ضرورت مند نظر آیا، میں نے اس کو دے دیا۔ ہاں ایک شخص ایک علاقے میں گیا اور اس کو یہ تھا کہ میں اس علاقے کے سب سے مستحق گھر میں مدد کروں گا، تو اس نے علاقے میں جا کے پوچھا کہ سب سے مستحق گھر کون سا ہے، تو بتایا بھائی یہ مستحق گھر ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہے ہمارے علاقے کا۔ اس نے دستک کی تو کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ سب سے جو مستحق ہو ضرورت مند اس کو میں یہ دوں،
تو مجھے پتہ چلا محلے میں آپ ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ صحیح چلا ہے، ہم لوگ واقعی مستحق ہیں، لیکن میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق ہے، آپ اس کو دے دیں۔ اس نے وہاں جا کے دستک دی، جب اس نے کہا، بولا بالکل درست ہے، میرے پڑوسی نے غلط بیانی نہیں کی، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ تو یہ مطلب کہ یہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اسلام بھی ہے۔ تو یہ آپ جس کی بھی مدد کریں، یہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، آپ جس کی بھی مدد کریں، آپ مدد کر کے گھور کر نہ دیکھیں یار اس نے کیا کیا، اب بھول جائیں۔ اللہ آپ نے تو اپنا ثواب کھڑا کیا نا مدد کر کے، کہ نہ کہ آپ اس کی ٹو میں جائیں گے کیا کیا نہیں کیا، پھر خدا نہ خاصا کیا ہوگا کہ آپ کو کہیں بدظن ہو جانے کے، بدگمان ہونے کا وہ ہو جائے گا، اور خدا نہ خاصا آپ کی وجہ اس وجہ سے کئی اور مدد سے رہ جائیں گے۔ آپ دیں اور مڑ کر نہ دیکھیں کہ کیا ہوا کیا، بلکہ بعض اوقات تو یہ کہ جس کی مدد کر اس کو بھی نہیں پتا تو میری مدد کس نے کی ہے، مڑ کر دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ناظرین کے کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ عوام کے کیا تاثرات ہیں دھوکے کے بارے میں، وہ پیکیج دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ جی فراڈ کرنا میری نظر میں تو غلط ہے، بس یہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر وہ بات ہی ختم ہو جائے گی نا وہاں تو۔ جن کے ضمیر مر گئے تو وہ کرتے یہ کام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فراڈ کرنا ہی نہیں چاہیے، ڈر نہیں ہے لوگوں کو۔ جب انسان کے دماغ میں فطور ہوتا ہے، پھر فطور کے ساتھ دھوکہ بھی ہوتا ہے، سب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جو عزت دار ہوتے ہیں وہ سوچتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب۔ یہ تو جی لوگوں کا ایمان کے اوپر ہے جی۔ 90% آپ کا جو نا فراڈ میں کام ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے وہ دھوکہ، دوسروں کو کیا دے گا؟ ہاں ہوا ہے، رشتہ داروں کو ایک دو ویزے کے چکر میں باہر کے ہوا فراڈ ان سے۔ ریسنٹلی ایک جاننے والوں کا ہوا، انہوں نے آن لائن میں کچھ بک کرایا تھا، غلطی سے ان کے نا 160 سینڈ ہو گئے، دوبارہ وہ کر رہے تھے کہ شاید واپس آ جائے، اس میں بھی ان سے غلطی سے سینڈ ہو گیا، سمجھے 3,20,000 روپے ان کے ایک جھٹکے میں گئے۔ ابھی ہم گئے تو وہ رو رہے تھے۔ کیسے کیسے پیسے کماتے ہیں لوگ، اور یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ فراڈ کرنے والوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے یہ بالکل نہ کریں۔ انسان جو دھوکہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے وہ بیسیکلی دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ اپنے ساتھ خود کر رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے بھائی۔ یہ ساری جو صورتحال آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، اس پر غور کرتے رہیں تاکہ ہمیں یہ ساری بہت سارے، آپ محلے میں، علاقے میں، مارکیٹوں میں جائیں، آپ کو شاید ایک چھوڑ کر ایک ملے گا جو بولے گا مجھے دھوکہ ہوا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ بعض اوقات بندہ دھوکہ کھا بھی رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے بھی رہا ہوتا ہے، اب یار مجھے بھی کوئی لوٹ کے لے گیا، میں بھی کسی کو لوٹتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ وہ غلط کر رہا تو آپ بھی غلط نہیں کرنا، اور یہ وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو لوٹے تو آپ بھی کسی کو لوٹیں، بلکہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے، اور خوف خدا پھیلے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں اس پر ہم غور کریں، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، ہوشیار زیادہ پھر پھنس جاتا ہے۔ بس پوچھ کر مشورے کر کے چلیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ تک کے بیٹھے رہیں، لیکن آپ جو بھی کریں مشورے کریں، اور قابل لوگوں کے ساتھ مشورے کر کے کام کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کم سے کم نقصان ہوگا۔ جی سوال یہ ہے کہ جن کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے وہ خود لالچ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آخر میں سارا قصور دھوکہ دینے والوں کے ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں، دھوکہ دینے والے نے اگر دھوکہ دیا تو پھر قصور کس پر ڈالیں گے؟ ہمارا جس کا دھوکہ کھایا ہوتا ہے اس کا بعض اوقات یہ قصور ہوتا ہے کہ اس پر بھروسہ کر لیا عمومی طور پر۔ تو آپ بھروسہ کرنے نہ کرنے پر بھی کیا ڈسکس کرو، صرف یہ ہے کہ آپ غور کریں، تھوڑی بہت معلومات لیں۔ بھائی بیٹی بھی دیتے ہیں تو 4 آدمی سے پوچھ کر ہی دیتے ہیں نا یار، کیسے اٹھا کے بیٹی کسی کو نکاح میں تو نہیں نہ دے دیتے آپ۔ تو گھر خرید رہے ہیں، بعض اوقات گھر خریدنے میں بندہ دھوکہ دے دیتا ہے۔ ہم گاڑی خریدنے جاتے ہیں، ایسی بنا کر رکھ رہا ہوتا ہے، ایسی ٹپ ٹاپ کر کے رکھتا ہے، انجن برباد ہوتا ہے اس کا، تو آپ جا کے میکینک کو دکھائیں گے؟ سیکنڈ ہینڈ گاڑی جب بھی خریدنے جائیں گے تو آپ جا کے میکینک کو دکھائیں گے؟ نہیں دکھائیں گے۔ بعض اوقات اتنا خطرناک ڈینٹ لگا ہوا ہوتا ہے گاڑی کے اندر، اور اس کو ریپینٹ کیا ہوا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ڈینٹ لگی ہوئی گاڑی ہے۔ یہ لوگ بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اچھا دھوکے میں جھوٹ کتنا ہے اب دیکھو تو صحیح، ارے نہیں یار ایسی فرسٹ کلاس گاڑی ہے تو لے تو جا، ایسی فرسٹ کلاس موٹر سائیکل، ایسا زبردست، گھر کے اندر کوئی عیب ہے تو بتا دیں، گاڑی میں کوئی عیب ہے تو بتا دیں، کپڑے میں کوئی عیب ہے تو بتا دیں، چیزوں میں کوئی عیب ہے تو بتا دیں یار، ایسا تو نہ کریں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اس بری عادت سے نجات دے، اس غلط کاموں سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ جی
माशाल्लाह से भलाई की बातें सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। निगरान शुरा आपसे मेरा ये सवाल है, इसी रमज़ान पिछले हफ्ते की बात है, मैं घर सेब लेकर आया इफ्तारी के लिए दोपहर में। शाम को जब काटने के लिए चेक किया तो सेब के ऊपर स्टिकर होता है, सेब का एक सेब के ऊपर लगाया जाता है, तो गला व छुपाने के लिए उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया, गला व छुपा दिया। तो इस बारे में क्या मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि माह रमज़ान के अंदर खाने पीने की चीज़ों को ऐप छुपा कर बेचना कैसा है, इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। अगर उसको वाकई पता नहीं था तो एक अलग है, लेकिन अगर बाद औक़ात पता होता है, और आप सही कह रहे हैं कि बाद औक़ात तो वो बताएगा भी आपको यूँ से, जो ऐप वाली जगह है तो उस पर अंगूठा रख देगा, उस पर उंगली रख देगा, क्या देखो कितनी अच्छी चीज़ है, कितना साफ माल है, आप बोले हाँ दे दो, तो वो आपको दे देगा। मगर ज़ाहिर है कि वही एक हदीस जो मैंने आपको सुनाई ना, कि मोमिन वही जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। तो कौन अपने लिए पसंद करे कि मुझे कोई धोखा दे, मेरा पैसा खा जाए, मुझे गलत घर बेच दे, मुझे गलत फर्नीचर बेच दे। अरे फर्नीचर बेचने में लोग धोखा देते हैं यार। अच्छा खासा दिमक लगा हुआ फर्नीचर होता है, दिमक लगी हुई लकड़ी होती है, पॉलिश वॉलिश कर कर इसको टिप टॉप करके बेच देते हैं। इतनी अजीब व गरीब हालत है। सोना बेचते हैं, सोने में धोखा देते हैं, यानी फिर इसमें 10 नाम इसके और आप डाल दें, लेकिन बेसिकली एक ये भी होता है कि इसमें देने वाला आपको धोखा ही दे रहा होता है और आपसे गलत बयानी कर रहा होता है। वो क्योंकि जो नहीं होता वो कर रहा होता है कि ये ऐसा है, और आपको वो ऐसा भोला भाला बन के भी किस्में हैं धोखे की अलग अलग, तो ये सब हो रहा होता है। बस आप अपने तौर पर जो चीज़ लेते हैं, करते हैं, देते हैं, लेते हैं, मेहरबानी करके इसकी सही मालूमात हासिल करके रखें। जी कॉल लेते हैं। धोखा देने की एक वजह यह भी है कि लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, ये भी एक लोगों का जो है वो ज़हन होता है। इस पर भी आप रहनुमाई फरमाएं। और दूसरा, ये कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने का कोई आपके जहन में कोई फॉर्मूला हो तो ये भी ज़रा बता दें। मैं इसकी तारीफ, मकर और फरेब की जो तारीफ है वो ये है, वो फ़ेल जिसमें इस फ़ेल के करने वाले का बातिनी इरादा इसके ज़ाहिर के खिलाफ हो, मकर कहलाता है। यानी जो दिखा रहा है अंदर कुछ और है और दिखा कुछ और रहा है आपको। वही जो अभी इतनी देर से हम जो बात कर रहे थे, समझे कि ये इसी से धोखे की तारीफ अल्लामा अब्दुल रब मनावी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, किसी चीज़ की असली हालत को पोशीदा रखना धोखा है। तो ये जो अभी भी मैंने आपको चंद मिसालें दी ना, ये सब धोखे की ही मिसालें हैं। तो उसकी पर्टिकुलर जो वर्डिंग थी ना वो मैं निकालना चाहता था। मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप फरमाइए क्या। जी, शॉर्टकट में पैसा आ जाए। क्यों कहते हैं लोग शॉर्टकट में पैसा लेने के लिए धोखा खा जाते हैं? क्यों लगता है यार कम वक्त में इतना पैसा आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे किसी ने कॉल करके कहा, उसने कहा जी मुझे 2 लाख रुपए कर्ज चाहिए। एक तो ये भी मसला बहरहाल थे मेरे अजीज, करीबी अजीज से, तो मैंने कहा खैर अभी क्यों कर्ज, बस मुझे 2 लाख रुपए आप कर्ज दे रहे हैं, हम वापस करेंगे। मैंने कहा खैर तो है, ठीक है, मैं कोई उसका इंतजाम जो है वो करता हूँ, आप मुझे बताएं तो सही। उन्होंने कहा अच्छा मैं बता रहा हूँ, किसी से शेयर नहीं करना आप ये। मैंने कहा अच्छा नहीं, यानी अम्मी को नहीं बताना, अब्बू को नहीं बताना, यूं ठीक है। अब क्या हुआ जी, क्या करना है जी, ये 2 लाख रुपए हम यूं इन्वेस्टमेंट की है 80,000 रुपया लगाया है हमने, और हमारा 2 लाख रुपया जो है वो डिपॉजिट है। और अब हम जो है वो एक और टास्क है हमारा कि वो हम जो है ना ये 2 लाख रुपए जमा करवाएंगे तो फिर हमें वो 4 लाख रुपए होके मिल जाएगा। अच्छा, ये ही बात मुझसे पहले कोई बता चुका था कि मैं 8 लाख रुपए का नुकसान यूं ही जो है वो कर चुका हूं। तो मैंने उन्हें कहा आपको मुबारक हो कि आप 2 लाख के नुकसान से जो है 2 लाख रुपए लेने सही जगह हैं। अल्लाह अकबर। हाँ जी, तो यूं भी ऐसा हो रहा है कि ये ऑनलाइन स्कैम्स जो हैं, ये मल्टीप्लाई करने का जो शौक है ना जी, ये मरवा देता है। नेचर समझिए, नेचर ये है, बीज बोना है, बीज पौधा बनेगा, पौधा बड़ा होगा, वो दरख्त बनेगा, फिर फल देगा। वाह, ये नेचर है। सही। आप बोलो कि मैंने अभी बीज बोया है, कोई ऐसा फार्मूला बताओ या कोई ऐसा पानी मिनरल वाटर बता दो कि मैं इसको डालूं रात को और जब सुबह उठो ना ये दरख्त बना हुआ हो। ख्वाब में कर सकते हैं आप, ख्वाब में आपको इजाजत है, कितना करना है करो। तो ख्वाब में जाएगा भी कुछ नहीं, ख्वाब में आप पैसे वाले बन जाओ, जो भी बन जाओ, अमीर गरीब बन जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुबह उठोगे वही होगा, चल भाई चल नौकरी पे चल, चल भाई चल काम कर, मगर आपकी चीज आपके पास होगी। ये नहीं होता यार इस तरह, आपके बाप दादा इस तरह नहीं बने थे।
یہ آپ یہ نہ دیکھیں، پتہ نہیں کوئی فلمی ڈراموں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے. اب نیچر دیکھیں، 40-45 سال لگتا ہے بندے کو کچھ بننے میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں وقت لگے گا. یہ میری ورڈنگ ذرا سے سمجھیے، وقت لگتا ہے. آپ کسی ایجوکیشن سے یا کسی فیلڈ سے فارغ ہوتے ہیں، میرے اپنے درس نظامی کے جو طلبہ کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی فارغ ہوئے ہیں، ابھی آپ کام پر آئیں گے. 10-15-20 سال سینئر ہونے میں، میچورڈ ہونے میں، ایکسپیرینس ہونے میں لگتا ہے، تب جا کر آپ کی ایک ہینڈسم قسم کی پوزیشن بنتی ہے. اس میں پھر آپ کی سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، یا کوئی اور آپ 2-4 چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر ایک ہو جاتا ہے معاملہ حل. لیکن ایک جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہے. جن کو دیکھ کر آپ رش کر رہے ہوتے ہیں ان کی عمریں پوچھ لے گا آج ان کی عمر کتنی ہے اور کس عمر میں کیا بنے تھے. اس طرح مارکیٹوں میں دیکھ لیں، لوگ 40، 45، 50 ایئر ایج ہو جاتی ہے، پھر کچھ یہ مطلب کہ کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اتنی مارا ماری نہ کریں، معلومات لیں. پیسہ آپ کے پاس ہے نا، کسی کے پاس تو نہیں ہے نا، اپنا ہے. کچھ نظر تو آ رہا ہے، کسی کو دینے کے بعد اب پریشان ہونے کا کوئی فائدہ. یہی اب صرف پیسہ لینے، پیسہ ملٹیپلائی کرنے والے ہم نے بات نہیں کی ہے، ہم نے اس کی تعریف ہی بیان کر دی. اب کوئی چیز لینے جاتے ہیں باقاعدہ اس کی برانڈ، لوگ 2 نمبر کی برانڈنگ بیچ رہے ہوتے ہیں یار. اچھی خاصی اوریجنل چیز خریدنے بندہ جاتا ہے، کو 2 نمبر کی چیز بیچ دیتے ہیں. اور یہ بڑی سستی لے کر آیا. بس سستی تجھے ملی کہاں سے یار؟ ابے تجھے کیا پتا میں لیا ملی کہاں سے؟ ابے بھائی سستی نہیں ہے، سیکنڈ کاپی ہے. فرسٹ کاپی بھی نہیں ہے، سیکنڈ کاپی ہے، تھرڈ کاپی ہے، فورتھ کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے وہ. اور وہ خالازاد بھائی تھا جو آپ کو اوریجنل اتنی سستی دے دے گا بھیا؟ نہیں ملتی. خالازاد بھائی بھی نہیں دے گا، ہاں وہ زیادہ لے لے گا پیسے. یہاں مسجد کے نام پر، نیاز کے نام پر لینے جاؤ تو لوگ کچھ نہ کچھ اندر میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں دھوکہ دے دیتے ہیں. تو بھائی یہ نہیں ایسا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. جو چیز جتنے کی ملتی ہے، مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار. بعض لوگ تو خوشی، اور یہ آدمی صحیح ہے، کیوں ایسا سستا لے کر آیا؟ وہ سستا لے کر نہیں آیا، وہ ٹھگا کر آ گیا ہے. اس کو لگ گیا چونا جو لگنے کا تھا. یہ ملتی نہیں ہے اتنے کی. کیسے مل گئے بھیا؟ آپ مطلب باقاعدہ پتا ہے ہمیں کہ یہ مارکیٹ جس کی ویلیو ہے یہی 2، 5، 10 ہزار روپے کا فرق ہوگا. مہنگی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. سستی چیزوں میں 10، 20 روپے کا فرق ہوگا، 100، 200 روپے کا فرق ہوگا. ہاں بولو یار میں اتنا بڑا نفع. لوگ فرنیچر لاتے ہیں نا، کرسیاں فرنیچر لاتے ہیں، تو تھوڑی چونکہ میں نے یہ بھی کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے پاس شو روم تھا، اس میں ہم نے فرنیچر بھی بیچے ہیں. تو مطلب لیدر جیکٹ بیچے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہے، بزنس مکس بزنس کرتے رہے. تو اب وہ مطلب کہ اب وہ لیا ہے نا کرسی، ایسی دکھنے میں ویسی مطلب کہ چمک دمک کرسی. 3 مہینے کے اندر اندر کرسی ہل گئی. ہل جاتی ہے کرسیاں، دکھنے میں لگتی ہے اتنی اچھی ہے. اب 1 سال میں 4 کرسیاں خریدو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ یار ایسی کرسی خریدو جو 5 سال تک چلے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 5 سال میں آپ نے کرسی بدل بدل کے کتنے پیسے خرچ کیے، نل کے بدل بدل کے کتنے پیسے خرچ کیے، سامان بدل بدل کے کتنے پیسے خرچ کیے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور اگر ایک بار لے لیتے اور 5-10 سال تک کا سکھ ہو جاتا تو کیا حرج تھا آپ کو؟ مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار. کون؟ حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، میرے جاننے والے نے بتایا کہ ایک ٹھیکیدار تھا، وہ دکانوں سے سریا لیتا، 4-5 لاکھ کا لے لیتا، اس کو دے دیتا. 2-4 دفعہ تو اس نے پیسے بھیج دیے. ایک دفعہ اس نے کہا میرا نا کافی کوٹھیوں کا کام چل رہا ہے، میں نے چھت برائی کرانی ہے، اتنے ٹرک سریے کے بھیج دو، میں آپ کے اکاؤنٹ میں صبح پیمنٹ بھیج دوں گا. صبح اتوار تھا، وہ نہیں آئی. پھر آگے مطلب پیر والے دن رابطہ کیا، اس کا نمبر ہی بند. وہ بندے کا پتہ کیا، اس کا بھی نہیں پتہ چلا کہاں گیا. اس طرح مطلب پہلے پیسے دیتے رہتے ہیں، بعد میں زیادہ کٹھا مال اٹھا کر دھوکہ دیتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجیے. دھوکہ ہی ہے، قسطوں میں دے، ایک ساتھ دے، دھوکہ ہی ہے. ہمیں بس اللہ بچا کر رکھے. بعد وقت اچھا خاصا سمجھدار آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھدار دھوکہ کھا جاتا ہے، بعد وقت بھروسہ کرنے کے سوا چارہ ہی نہیں ہوتا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اور اس میں 2-3 لوگوں کو ایک ساتھ میں لے لوں گا، ٹھیک ہے. ایک بلڈنگ بنتی ہے، آپ گھر بناتے ہیں. اب گھر بنائیں گے تو ایک تجربے کار آدمی کو آپ گھر بنانے کا دے دیتے ہیں. اب اس میں جو دھوکے کی اور جو تکلیف کی صورت ہے نا، وہ سنیے. دونوں صورتیں. ایک تو جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے آپ کو، آپ سے پیسے مہنگے سامان کے لے رہا ہوتا ہے اور لگا یہ کمزور سامان رہا ہوتا ہے. یا پھر یہ جاتا ہے اچھا سامان لینے کے لیے
اور اس کو دینے والا اچھا سامان کے نام پر غلط سامان دے دیتا ہے، تو بندہ بعد وقت اس میں وہ اس کی غلطی اتنی نہیں ہوتی، لیکن نتیجہ کیا نکلتا پتہ ہے؟ اب جیسے انہوں نے آئرن کی بات کی، سیریے کی بات کی، خدا نہ خاصا کوئی 2 نمبر کا کمزور سیریا کسی نے دھوکے سے ڈلوا دیا، بلڈنگ گئی، کتنی جانوں کا آپ نے مطلب کہ وہ لیا، آپ کو پیسے تو چلو 4 پیسے مل گئے، قیامت کے دن ان کو آپ مطلب اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ اچھا الیکٹرک کا کام، یا تو اس نے ڈنڈی ماری اور اتنی غلط وائرنگ ڈالی ہے کہ آئے دن شارٹ سرکٹ، آئے دن لائٹ بند، آئے دن کھدائی، آئے دن توڑ پھوڑ، ٹائلیں ٹوٹ رہی ہیں، ماربل ٹوٹ رہا ہے۔ آپ سوچو اس بیچارے اس کے بنانے والے نے کیا قصور کیا تھا یار آپ کا؟ اچھا پلمبر، تو یا تو پلمبر نے غلط کام کیا، پلمبر نے ڈنڈی ماری ہے، پلمبر نے کمزور چیزیں لگائی ہیں، اور پلمبر نے یا تو باتیں بڑی بڑی کی تھی، آتا اس کو کچھ نہیں تھا خاص، یا پھر اس کو مال ہی ایسا مطلب ملا کہ وہ کمزور، اب آئے دن پانی لیک، ٹائلیں خراب، بس اب لے جاؤ یقین مانے۔ اچھا مطلب ٹائلیں لگ گئی اور اڑ گیا، کلر اڑ گیا، پھیٹ ہو گئی، اور اس میں مطلب کہ خرابی نکل آئی، وہ پرانا اسٹاک اٹھا کر اور 2 نمبر جو تھا، جو آپ بتا کر دینا چلے بھائی پرانی چیزیں کمزور سے بتا دیں کہ بھائی ایسی ہے، 4 دن چلی نہیں چلی یار واپس کر دینا۔ اب بھیا ٹائلیں لگ گئیں، پورے گھر پہ ٹائلیں لگے، وہ کھیڑ کے کہاں سے واپس کرے گا؟ اور آپ واپس لیتے کب ہو؟ آپ اس کو 10 مثالیں دو گے بھائی یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ تو یہ جو گھر بنتے ہیں اللہ کی پناہ، کلر لگاتے ہیں، ایسا بول کے بھائی کلر جیسے ہی لگے گا اچھا ہی لگے گا، اور 4 دن کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جو کلر اترنا شروع ہو گیا، اب آپ بتاؤ اس کو اب کس کو پکڑیں، کیا پکڑیں، کیسے پکڑیں؟ اس کمپنی کو پکڑیں کہ جس نے اچھا کیا غلط مال دیا، یا اس کاریگر کو پکڑیں کہ جس نے اچھے مال کے پیسے لے کر غلط مال لگایا اور اپنے پیسے بچائے اور اس میں اتنی مطلب ملاوٹ کی کہ وہ چیز خراب ہو گئی؟ کس کو پکڑیں؟ ایسا مجھے تو لگتا ہے یہ لگانے والے کو ہی پکڑنا چاہیے۔ مجھے اس کو بھی دھوکا ہوا ایسا مجھے آپ دیکھیں، جو جس کا ایک کام ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا ہے، وہ ہے کیا ہے، لیکن آپ پہلی مرتبہ لینے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکا ہو سکتا ہے، میں لے جا رہا ہوں میرا ہو سکتا ہے، ایک بندہ جس کا کام ہے کرنا ہی اس نے وہ ہے، اس کو ایسا ان کو خود پتا ہوتا ہے یہ کریں گے اس میں ہمیں سلمان بھائی فی الحال جو بھی ہے نا یقین مانے، لیکن جنہوں نے اس طرح گھر جن کے گھر میں مسائل ہے نا، اللہ کی سمجھے کہ اس نے اپنی زندگی کی بعضوں کا جمع پونجی لگائی اپنے گھر بنانے میں لگا دی، سکھی خوش یہ گھر پہ رہنے کے لیے آیا، اور 2 4 6 مہینے کا مہینے 2 مہینے کے بعد گھر نے اپنے راز کھولنے جب شروع کیے نا، اب بتائیے کہ یہ جنہوں نے کام کیا ہے یہ کیا اس کے بیوی بچے بیٹھ کر تہجد پڑھ کے اس کو دعائیں دیں گے؟ یا جنہوں نے یہ مٹیریل میں ڈنڈی ماری ہے کیا ان کو دعائیں ملیں گی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا کر، پھر اس کا نتیجہ آپ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ آپ کیسے اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کیسے پھلیں گے پھولیں گے؟ اور کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے دن رات یہ لوگ محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہوا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ تنگ دستی میں پریشانی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچو یار کیا بات ہے، ایک ایماندار مزدور دن بھر کام کر کے ایسی سکون کی نیند سوتا ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا غنی اور قناعت دی ہوئی ہوتی ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، پرسکون ایماندار آدمی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ جو ڈنڈیاں مارتے ہیں، میں انہی کو کہہ رہا جو ڈنڈیاں مارتے ہیں، اس میں اچھے کاریگر، اچھے الیکٹریشین، اچھے پلمبر، اچھے مستری، اچھے کلر کرنے والے، اچھے کارپینٹر، اچھا مال دینے والے، اچھی سپلائی کرنے والے، اوریجنل مال دینے والے اور سچ بول کے بیچنے والے بھی معاشرے میں ہیں، اللہ پاک ان کی کثرت کرے، اور یہ اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا تھوڑی کہ معاشرہ اچھے لوگوں سے خالی ہے، اور لوگوں کو ملتے بھی ہیں اور ان کا ماشاءاللہ بھلا ہوتا ہے، اور ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار اب ان سے کام کرو۔ لیکن ایک گھر بنانے والا بعض اوقات کان پکڑ لیتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھے نا یار آپ نے کس سے کام کرا ہے، وہ کان پکڑے گا، بولا بھیا میں نے جسے کرایا نا میں تو مطلب اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ تم بھی مطلب کہ مار نہ کھا جاؤ، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار اس سے کراؤ، تو آپ وہ کام کریں کہ بعد میں لوگ آپ کو ریکمینڈ کریں، یہ اینڈ میں ریکمینڈ کریں یار اس سے خریدو، اس سے لو، اس سے بناؤ، اس سے کام کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس مال رکھواؤ، اس کے پاس امانت رکھواؤ، کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں دھوکہ اور آپ کو برائی نہیں ملے گی، اللہ نے چاہا تو۔ یاد رکھیے اپنے شر سے بچانا یہ بھی نیکی ہے، ایک تو شر سے بچنا، لیکن خود آپ اپنے شر سے یعنی آپ کی ذات سے جو لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اگر آپ اپنی ذات کو کسی کو نقصان پہنچانے سے
اگر اپنی ذات کو بچاتے جی، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. تو یہ بھی نیکی ہے اور بہت اچھی نیکی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.